بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انسانوں کی کچھ ایسے راز جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ ایسی عادتیں انسانوں کی ہیں جو وہ خود اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے راز۔ انسان کی صحت اس کی عادتوں پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ اگر کوئی 40 دن تک پیاز کھاتا رہے لگاتار اور جسم پر خارش نکل آئے، یعنی کھجلی ہونے لگے، دانے نکل آئے، تو اس کی یہ اپنی لاپرواہی ہے۔ جو لوگ مچھلی اور انڈا ساتھ کھاتے ہیں اور پھر فالج جیسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ہی غلطی سمجھیں۔ جو کوئی غسل خانے سے آنے کے بعد بیمار ہو تو قصور اس کا اپنا ہے۔ دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے اگر زخم یا جزام جیسی بیماری ہو، یعنی سفید داغ، تو یہ بھی انسان کی اپنی ہی غلطی ہے۔ بغیر پاکیزگی کے جسم سے ناپاکی خارج ہو تو نقصان خود کو ہی پہنچتا ہے۔ جو پہلے ہی سوزش میں مبتلا ہو اور پھر ٹھنڈے انڈے کھا کر کے اس کو دمے کا شکار ہونے کے امکانات ہیں۔ رات کو بار بار آئینہ دیکھنا یعنی شیشہ دیکھنا اچانک فالج یا بیماری کا سبب یعنی کہ کارن بن سکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ انڈا اور مچھلی اکٹھے کھانے سے بواسیر اور دانت کا درد ہو سکتا ہے۔ تازہ مچھلی کے بعد ٹھنڈا پانی پینا گلے میں سوزش پیدا کرتا ہے۔ رات کو بکری کا گوشت کھانا اچانک موت کو دعوت دیتا ہے، یعنی اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسے دن میں ہی کھایا کریں۔ اگر پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہو تو یہ معدے کے تیزابیت کی علامت ہے، یعنی تیزابیت بہت زیادہ بن رہی ہے۔ کھانے کا ذائقہ خراب ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ منہ میں جراثیم بڑھ گئے ہیں۔ ناخن نیلے پڑ جائیں تو خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ سر کے ایک طرف درد ہو تو دماغ کی رگیں سڑ رہی ہیں، یعنی ادھکپاری بھی بولتے ہیں، تو اس کا آسان علاج نہیں ہے، اس کو علاج کرنا ہوتا ہے۔ رات کو گھر میں کچرا رکھنا جنات کو پسند آتا ہے۔ کھلے برتن چھوڑنے سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے رگڑنا یادداشت کمزور کر دیتا ہے۔ جو صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ جسم کا نظام ہمیشہ توازن چاہتا ہے۔ جو روز تلاوت کرتے ہیں وہ جسم اور روح کو تازہ رکھتے ہیں۔ بار بار سجدہ کرنے سے جسمانی دباؤ کم ہوتا ہے۔ سجدہ بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ سجدہ اللہ کو پسند ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں ہی کام کر لیں۔ ایک کام کریں دو چیز کے فائدے ہوں گے۔ کھانے کے دوران باتیں کرنا ہاضمہ خراب کر دیتا ہے۔ صبح کی دھوپ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماری کا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہن کو یادداشت کو کمزور بناتی ہے۔ زیادہ دیر خاموش رہنا دماغ کے آرام کی ضرورت ہے۔ روزانہ ہنسنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ زیادہ موبائل دیکھنا دماغی تھکان ہے۔ آج کل تو یہ تھکان سب کو ہی پسند ہے، بہت زیادہ۔ راتوں دن ہر ایک کے ہاتھوں میں، ہر ایک کی آنکھوں میں سکائی کر رہی ہے، میری خود ہی تو سبھی کے لیے۔ مصروف رہنا بیماری سے بچاؤ ہے۔ خود کو ویست رکھیں، بزی رکھیں۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینا جسم کو زہروں سے صاف کرتا ہے، یعنی زہر ہوگا تو جسم کے صاف ہوں گے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر سے دور رہا جا سکتا ہے۔ علاجوں سے بہتر اپنی دیکھ بھال ہے۔ صبح نیم کے پتے اور نیمبو والا پانی میٹابولزم بڑھاتا ہے۔ وضو کرنا چہرے کو روشن کرتا ہے۔ مسواک دل اور دانت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 گھونٹ میں پینا صحت کے لیے اچھا ہے۔ بھوکے بغیر کھانا بیماری ہے، یعنی بنا بھوک کے کھانا کھا لو تو یہ ایک بیماری ہے، اور چھینک روکنا دماغ کو نقصان دیتا ہے۔ روزانہ چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ صبح شام واک کیا کریں، دونوں وقت۔ جو لوگ نیند کو اہمیت نہیں دیتے وہ خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں ان کے دل زیادہ ٹوٹتے ہیں۔
بھیڑ بھاڑ والے لوگ سکون سے محروم رہتے ہیں۔ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، دنیا میں تو ہے ہی نہیں۔ آپ جب تک اللہ سے لو نہیں لگائیں گے کہیں سکون نہیں ملنے والا۔ نماز کے بعد خاموشی دماغی دباؤ کم کرتی ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا جوانی لمبی کرتا ہے۔ دین کی خدمت دل کے امراض دور کرتی ہے۔ منفی سوچ دل کو جلا دیتی ہے۔ منفی سمجھ گئے نا، نگیٹو، جو آپ نگیٹو کسی کے لیے سوچیں گے، اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ دل کی شمع کو جلائیں گے، ورنہ دل کو ہی جلا دیں گے۔ معافی دل کی دوا ہے۔ ٹھنڈا پانی پیاس بجھاتا ہے، جبکہ گرم پانی بیماری دور کرتا ہے۔ وقت پر کھانا نہ کھانا دل اور دماغ، پیٹ، ان سب کو نقصان دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا بھی دل کو تھکا دیتا ہے۔ ہر نماز نفسیاتی علاج ہے۔ کم شکایت اور زیادہ شکر کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ناشتہ چھوڑنا کمزوری لاتا ہے۔ رات دیر تک سونا صبح کی برکت چھین لیتا ہے۔ قرآن پڑھنا دماغ کو تازہ رکھتا ہے۔ ویسے بھی تلاوت کرنے کے بعد کتنا سکون آتا ہے، 2-4 لائن ہی پڑھیں بس وہ سکون بھی آتا ہے دنیاوی اور دماغی، کہ تھوڑی دیر بعد نیند آنے لگتی ہے نا۔ روزانہ آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھنا دل کا علاج ہے۔ سادہ زندگی لمبی عمر دیتی ہے۔ جسم کی تکلیف روح کی آواز ہے۔ دل کی بات دبانا اندر سے خود کو ہی مار دیتا ہے۔ ٹھنڈی سانس گرم دل کی علامت ہے۔ ذہنی سکون سب سے بڑی دوا ہے۔ وقت پر پانی بیماری کو روکتا ہے۔ بے ترتیبی سے پینا بیماری لاتا ہے، یعنی جب آپ کو پیاس لگنے والی ہے اس سے پہلے ہی آپ پی لیں تو یہ بیماری روکے گا، اور پیاس لگی ہے اس کو روکے ہیں تو یہ آپ کو بیماری لائے گا۔ سکون سجدے اور ماں کی دعاؤں میں ہے۔ بے شک گہری نیند بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جو آنکھیں رات کو روتی ہیں وہ صبح کمزور رہتی ہیں۔ بالکل، یہ تو میں نے بھی آزمایا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو معاف کر دو۔ دل کو صاف رکھو، جسم خود صحت مند ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے یا کسی کے لیے گلہ شکوہ ہے تو اسے اللہ کے اوپر چھوڑ دو، انشاءاللہ خود بخود سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ عبادت کے بعد سونا نیند کو شفا دیتا ہے۔ زیادہ پسینہ دل کے غصے کی نشانی ہے، یعنی دل آپ کا سوستھ نہیں ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونا جسم کے لیے نقصان دہ ہے، پیٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ذہنی دباؤ زہر ہے۔ زندگی بدلنی ہے تو نیت صاف کرو اور نیند پوری لو۔ زیادہ تر بیماریاں وقت پر نہ کھانے سے آتی ہیں۔ جو سورج نکلنے سے پہلے جاگتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں رہتے۔ تازہ مچھلی کھانے کے فوراً بعد نمکین مچھلی کھانے سے خارش اور چھالے بن جاتے ہیں، یعنی جسم میں بہت سی بیماریاں بن جاتی ہیں۔ بار بار بکری کے گردے کھانے سے بانجھپن کا امکان ہے۔ بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے، عورتوں کو تو بالکل، لڑکیوں کو تو بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ دوستوں، یہ تھی ہم سب کے راز کی باتیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خود کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔